وہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانے ہو جس دا توڑ چڑھے۔ دعا کریں کہ اللہ موت دے تو ایمان پہ دے، سب کہہ دے آمین۔ مجھے اسی بات پہ ایک بات یاد آ گئی، 20 منٹ ہونے والے ہیں بس میں یہی بات کر کے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب آپ کا آخری وقت آیا نا جی، آخری وقت، تو حضرت بابا بدر الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ پہ غشی کا عالم طاری ہو گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا نا تو آپ نے فرمایا بیٹا بدر الدین، جی حضور، آپ نے فرمایا پانی لاؤ اور مجھے وضو کراؤ۔ پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا۔ فرمایا بیٹا یہ بتاؤ عشاء کی اذان ہو گئی، آج کی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وضو کراؤ۔ وضو کیا تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ پہ وہی حالت ہو گئی، بے ہوشی میں چلے گئے۔ جب پھر ہوش آیا تو آپ نے فرمایا بدر الدین، جی حضور۔ فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی ہے؟ عرض کی جی حضور نماز بھی ہو گئی ہے اور آپ نے نماز پڑھ بھی لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے پھر وضو کراؤ، میں 2 نفل پڑھ لوں، پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اللہ، یہ دیکھیں یہ آخرت کی فکر ہے۔ ایک دفعہ وضو کراؤ، میں 2 نفل ادا کر لوں، پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ آپ نے پھر وضو کیا اور پھر 2 نفل پڑھ لے۔ جب نفل پڑھے تو اس کے بعد پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی، پھر بھی ہوش۔ جب پھر ہوش میں آئے تو پھر یہی فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی ہے؟ عرض کی حضور نماز بھی ہو گئی، آپ نے نماز پڑھ بھی لی اور اس کے بعد پھر آپ نے نوافل بھی چند پڑھے۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے پھر وضو کراؤ، پتہ نہیں پھر نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور حضور قبلہ عالم چند جی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ جن کو آخرت کی فکر ہو نا وہ یہی کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ شدید بیماری کے عالم میں بھی حضور قبلہ چند جی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا مجھے ایک مرتبہ وضو کراؤ، میں 2 نفل پڑھوں، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ خیر آپ نے وضو کیا اور نوافل ادا کی۔ جب نوافل ادا کیے نا، اب سننا یہ بات عرض کر کے میں بات کو ختم کروں کہ جب نماز پڑھ لی نا تو آپ نے اس طرح اپنے چارپائی پہ سرہانے کے پاس جو چادر تھی نا اس کو اٹھایا، اس کے نیچے سے تھوڑی سی شکر اور پتاسے یہ آپ نے نکالے۔ فرمایا بیٹا یہ سنبھال لو۔ عرض کیا حضور اس کا کیا کروں؟ فرمایا جب میرا وصال ہو جائے، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل اور کفن دینے کے بعد جب میری چارپائی اٹھا کے جنازہ گاہ کی طرف لے کے جانے لگو تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ شکر اور یہ پتاسے چھوٹے چھوٹے بچوں میں تم نے تقسیم کرنے ہیں اور یہ کہنا ہے اے بچوں وہ بابا جی جو چارپائی پہ لیٹ کے جا رہے ہیں نا وہ دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے گئے، یہ دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے گئے۔ اب حضرت بابا بدر الدین بھی پہنچی ہوئی سرکار تھے، وہ کہنے لگے حضور یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کاملوں کے بھی کامل ہیں، لیکن مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا ایمان سلامت گیا؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بیٹا سن، جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل کفن دے لو، غسل کفن دینے کے بعد جب میری چارپائی اٹھانے لگو تو ایسا کرنا اپنا دایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں دینا۔ اگر میں نے تیرے ہاتھ کو اس طرح دبا دیا تو سمجھ لینا میرا ایمان سلامت ہے، اگر میں نے تیرے ہاتھ کو دبا دیا تو سمجھ لینا میرا ایمان سلامت ہے۔ حضرت بابا بدر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، آپ کو غسل اور کفن دے دیا گیا، جب چارپائی اٹھانے لگے نا تو فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے حکم کے مطابق اس طرح جب ہاتھ میں دیا نا تو حضرت آپ نے جب ہاتھ اس طرح دیا بابا صاحب کے ہاتھ میں تو بابا فرید الدین گنج شکر نے اتنی زور سے ہاتھ دبایا کہ حضرت بابا بدر الدین کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگے حضور چھوڑ دے، مجھے پتہ ہے آپ کا ایمان سلامت ہی سلامت ہے۔
یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے. جن کو آخرت کی فکر ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو عظمتیں بھی ایسے ہی عطا کرتا ہے. یہ اولیاء کاملین انہوں نے زندگی اس انداز سے گزاری. اللہ کریم ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا